السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے ماہم کی، جو یونیورسٹی میں اپنے فیلو کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا دونوں کے گھر والے نہیں مانتے تھے۔ آخر ماہم کی جان سے پیاری سہیلی سارہ ان کی مدد کرتی ہے اور ان کے رشتے کے تمام مسائل کو حل کروا کر ان کا رشتہ کرواتی ہے۔ رشتہ ہو جاتا ہے تو ماہم اپنے منگیتر سلار سے مل نہیں سکتی۔ اب وہ اپنی سہیلی کے ذریعے اپنے منگیتر تک پیغام پہنچاتی۔ شادی کے دن قریب تھے، لیکن اچانک شادی سے ہفتہ پہلے ماہم اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور آخر اس محبت بھری کہانی کا انجام اتنا بھیانک کیوں ہوا، یہ ہم سب آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پسندیدگی کے جذبات دونوں طرف ہوں تو محبت کی گاڑی سر پر دوڑنے لگتی ہے۔ ماہم اور سلار بھی انہی راہوں کے مسافر ہو گئے تھے جن کی منزل محبت سے زیادہ محبت کا حصول ہوتا ہے۔ دونوں کی پسندیدگی کی منزل ایک دوسرے سے شادی کرنا تھا، لیکن یہ جنت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سلار اور ماہم انجام سے بے خبر اپنی منزل کی جستجو میں جیے جا رہے تھے کہ ایک روز ماہم نے اپنی پیاری سہیلی سارہ سے کہا، تم ہی کچھ تدبیر کرو کہ میری اور سلار کی شادی ہو جائے۔ ادھر مجھ کو والدین کو اپنی مرضی بتانے سے ڈر لگتا ہے، تو ادھر سلار بھی اسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے والدین خالص دیہاتی ہیں، وہ کبھی مجھ کو بہو بنانا پسند نہ کریں گے۔ یہ لوگ رشتے اپنوں میں ہی کرتے ہیں۔ تیری محبت کی کہانی بڑی روایتی ہے بنو، اگر حوصلہ نہ ہو تو دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔ چلو حل نکالتے ہیں تمہارے اس مسئلے کا۔ تم ایم اے تو پورا کر لو اور مجھ کو اپنے اس گلفام سے بھی ملاؤ کہ جس سے شادی کرنے کی آرزو میں تم مری جا رہی ہو۔ سلار گاؤں سے پڑھنے آیا ہوا تھا، لہٰذا اپنے والد کے ایک دوست کے مکان میں قیام پذیر تھا۔ گاؤں سے وہ ایک ملازم بھی لایا تھا جو اس کا کھانا پکانا اور دیگر کام کیا کرتا تھا۔ گاڑی کو اس کے انکل نے دی ہوئی تھی کہ جب ضرورت ہو لے لیا کرو۔ ان سب سہولیات کے میسر ہونے کے باوجود سلار نے بھی اپنے انکل کی مہربانیوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ چاہتا تو ہم کو اپنی رہائش گاہ لے جاتا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کے تعلق کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، مگر کبھی تنہائی میں ملاقات نہ کرتے۔ جب بھی ملتے پبلک پلیس پر دونوں کے دلوں میں کھوٹ تھا اور نہ برائی کا خیال۔ اسی سبب دلوں میں ایک دوسرے کی عزت بھی قائم تھی۔ سارہ کی فرمائش پر ماہم نے اس کا تعارف سلار سے کرایا۔ وہ بولی، بھائی بھلا اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ سلار سے کہو ہمیں اپنے قیام گاہ پر مدعو کرے، وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تم کو چائے پلانے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے کر جا سکتا ہے، یا پھر کلفٹن کے ساحل پر۔ تم کہاں اس سے ملنا پسند کرو گی؟ دونوں جگہ، کیونکہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں اور نہ اپنی بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اپنے آپ پر اعتماد ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ماہم ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی، وہ ایسی فلسفیانہ باتیں کرنا نہ جانتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی سارہ کے جیسے چلاک بھی نہیں تھی۔ اس نے سلار کو بتایا کہ اس کی عزیزت جان سہیلی اس سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ کیا وہ تم کو بھی مائنس کرنا چاہتی ہے؟ نہیں بابا، پھر تو مجھے بخشو بی بی، میں اس سے ملے بغیر ہی بھلا۔ یہ خوبصورت تھی لیکن بہت سادہ طبیعت اور دیانت دارانہ سوچ کی مالک، جبکہ سارہ قدرے چلاک اور فیشنیبل تھی۔ وہ ہمہ وقت خود پر توجہ مرکوز رکھتی اور اپنے آپ کو نک سک سے درست رکھتی تھی۔ اپنی دبتی صورت کے سبب اس کی شخصیت میں اساس کمتری نے جگہ پا لی تھی، جس کو وہ اچھے لباس اور میک اپ سے پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ باتیں بھی خوب چٹ مٹک والی کیا کرتی تھی، تبھی محفل میں ماہم سے زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ دراصل وہ بھی یہ برداشت نہ کر سکتی تھی ماہم کے مقابل کوئی اس کو نظر انداز کرے۔ اگر ایسا محسوس کرتی تو بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی۔ اپنی یہ دوست ماہم کو اتنی پیاری تھی کہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اس کا خیال کر کے خود سے آگے آگے رکھتی اور اپنا آپ پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ سارہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب یونیورسٹی میں سلار فری وقت میں ڈپارٹمنٹ آتا تو وہ سارہ کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی۔ شعوری طور پر اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی صحیح کرتی تاکہ سلار بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی ہے۔ وہ ساتھ ہوتی تو سلار کو موقع دیتی کہ وہ اس سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ سلار ماہم کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی سارہ کو توجہ دیتا اور اس سے خوب گپ شپ کرتا۔ اب سارہ نے جان لیا کہ
کہ ماہم اور سلار کی ملاقاتیں تو معصوم ہیں، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے البتہ جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہتے تھے، جس کے لیے ماہم کو سارا کی مدد درکار تھی۔ سلار کو ماہم کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ دینا نہ چاہتا تھا، اور نہ ہی ماہم ایسی لڑکی تھی جو محض تفریح طب کے لیے فلرٹ کرتی۔ وہ تو خود اس کو شریک حیات دیکھنا چاہتی تھی۔ بے شک یہ دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے رکاوٹ ڈال رہے تھے، ان کو رضامند کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تصادہ، تو دوسری جانب ماہم کے خاندان میں سے ایک اچھے رشتے موجود تھے، جبکہ ماہم کسی رشتے پر راضی نہ تھی۔ جس دل کو کسی کی لگن لگی ہو، اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس اور دکھی رہنے لگی تو ماں باپ کو اس بارے میں سوچنا ہی پڑا۔ آخر وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی اور والدین کو ان کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھی کہ اپنے پسند کے کسی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارتی۔ کسی اور سے اس کو زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو اپنا ظلم لگا۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی اور سلار کو گھر بلا کر ماہم کے والد نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کر لیا، لیکن اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی، اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل سلار کی طرف سے تھی۔ ادھر ماہم کا دم لبوں پر اٹکا ہوا تھا۔ اس بات نے اس کو اور بھی زیادہ بیمار ڈال دیا کہ کیا خبر سلار کے والدین راضی ہوں یا نہ ہوں۔ وہ بار بار سارا سے کہتی، ابو نے کیسی شرط لگا دی ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سلار کے والدین راضی نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب انکار کرنا ہی ہوا نا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر رکھو، میں سلار کو سمجھاتی ہوں اسے کیا کرنا ہے، اس کے والدین بھی راضی ہو جائیں گے۔ سارا اس کو تسلیاں دیتی۔ بالآخر سلار نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ایک روز بیگ میں چند جوڑے رکھ کر گھر والوں سے کہا وہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ والدین جانتے تھے لڑکا جوان ہے، اسے خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ خود جا کر شہر میں اس لڑکی سے نکاح کر لے تو کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا، بیٹا ہار سے نکل جائے گا اور کچھ حاصل بھی نہ ہوگا۔ سلار کے والد نے سوچا، بیوی نے بھی شوہر کو سمجھایا، یہ نئے زمانے کے بچے ہیں، ان پر ہم زبردستی اپنی مرضی نہیں ٹھوس سکتے۔ یوں سلار کے والدین ماہم کو بہو بنانے پر راضی ہو گئے اور رشتے کا پیغام لے کر ماہم کے والدین کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ منہ میٹھا کرانے کو مٹھائی منگوائی گئی اور رسم منگنی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یوں سلار اور ماہم کو زندگی کی وہ خوشی نصیب ہوئی جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دونوں بے پناہ خوش تھے۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ان کا مسئلہ یوں بھی حل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نا امیدی کے بعد خوشی ملے تو آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ ماہم تو اتنی خوش تھی کہ سارا سے لپٹ کر رو پڑی۔ سارا کہتی، ماہم تم بھی عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں کہکے لگاتے ہیں اور تم رو رہی ہو۔ منگنی کے بعد دونوں کا آپس میں ملنا دشوار ہو گیا۔ خاندانی روایات کے مطابق اب شادی تک وہ نہیں مل سکتے تھے۔ دونوں خاندان ہی اس روایت کے پابند تھے۔ ان کی ملاقات صرف سارا کروا سکتی تھی، لیکن اس نے بھی ان کی ملاقات کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا۔ بولی، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا وہ مجھ سے برزن ہو جائیں گے، لہٰذا اب تھوڑے عرصے کی دوری برداشت کر لو۔ البتہ وہ ان کے ذریعے پیغام کا ذریعہ ضرور بنی رہی۔ جب بھی سارا سلار کا خط ماہم کو لا کر دیتی، وہ اس کے ہاتھ چومتی، کہتی تمہارے بغیر تو میں مر ہی جاتی۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط ہی عادی ملاقات کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اب اکثر ماہم کے پیغامات پہنچانے کے باعث سارا کو سلار سے ملنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس پر تو سلار سے ملنے پر کوئی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی اس سے ملنے چلی جاتی۔ بار بار کی ان ملاقاتوں سے سارا کا دل سہیلی کے منگیتر کی جانب مائل رہنے لگا۔ اسے سلار سے ملے بغیر چین نہ آتا۔ سج سور کر جاتی تو سلار کو بھی اس کی طرف دیکھنے کا موقع ملا۔ اب ماہم تو نگاہوں سے اوجھل ہوئی۔ ایک اور لڑکی مسلسل روبرو آتی رہتی اور وہ مروت میں محبوبہ کی سہیلی کو چائے پلانے ریسٹورنٹ لے جانے لگا۔ احسان مند تھا کہ اس کی محبوبہ کے وہ خط پہنچانے آتی تھی۔ کسی کو کیا خبر کہ اپنے دل کی مجبوری سے بھی آتی ہو۔ وہ اکثر اس سے کلفٹن میں چلنے کی فرمائش کرتی۔ گاڑی میسر تھی، سلار کو انکار نہ کرنے دیتی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا
یہ دیوانی لڑکی اس کی قربت میں نہال ہو گئی ہے، خوب چہک چہک کر باتیں کرتی ہے، سیر کے وقت کو طول دینے کی کوشش کرتی ہے، شام سے رات ہو جاتی تو بھی وہی کہتی ذرا اور رکو، ابھی سیر سے جی نہیں بھرا، تمہارے کون سے ایسے کام رکے ہوئے ہیں کہ جلدی کی دہائی مچا دیتے ہو۔ پہلے یہ گھومنا پھرنا کبھی کبھار ہوتا، اب روز ہونے لگا۔ ایم اے کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ بھی آ چکا تھا، سلار اسی شہر میں ہی نوکری کی تلاش میں تھا، باقی وقت بور ہوتا۔ ماہم سے تو پردہ ہو گیا تھا، اس کے گھر جانا بھی تو اپنے والد اور بھائیوں کے لحاظ کی وجہ سے اس کے سامنے نہیں آتی تھی، لہٰذا یہ خلا سارہ کی کمپنی کی طرف سے پورا ہونے لگا۔ ادھر سارہ کی زندگی میں کبھی کوئی رنگ نہیں تھا سوائے تنہائی کے جو اسے تھکا دیتا تھا۔ شروع میں تو وہ سلار سے ملاقاتوں کی باتیں ماہم کو مزے لے کر سناتی، پھر اس سے باتیں چھپانے لگی۔ اب وہ اس کے خط بھی سلار تک پہنچانے کی بجائے پھاڑ کر پھینک دیتی تھی اور اس کے پیغامات گول کر جاتی۔ ماہم خریدتی تو کہتی تمہیں کیا مشکل ہے، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اتنی بھی کیا تم کو بے قراری ہے، میں اس سے مل نہیں پائی تو تم کو اس کا حال کیا بتاؤں۔ ادھر سلار سے ملتی تو سہیلی کی باتیں کم کرتی اور اپنی زیادہ یا پھر ادھر کی ہانکنے لگتی۔ اس لڑکی کی خود سپردگی والے رویے پر سلار پہلو تو شدر ہوا، پھر دل لگی کے طور پر انجوائے کرنے لگا۔ اس نے سارہ کے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرنا چھوڑ دیا اور اس کی ذات کو مندرجہ رکھنے لگا۔ وہ محض سارہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، لیکن یہ لڑکی اس دھیان میں ایسی پکی ہو گئی کہ ماہم کو اپنا رقیب سمجھ لیا اور اس کو سلار سے دور کرنے کی طریقے سوچنے لگے۔ دونوں خوب گھومتے پھرتے آپس میں یوں وقت بتاتے جیسے ان دونوں کے درمیان ماہم تھی ہی نہیں۔ سارہ نے سہیلی کے منگیتر کی قربت حاصل کر لی تھی، وہ اب ماہم کو رستے سے ہٹانے میں کسی قسم کے شش و پنج میں کام نہیں لے رہی تھی۔ سلار تو سوچتا ہی رہ گیا اور اس خود غرض لڑکی نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ایک روز اس نے گھر پر اپنی سالگرہ کی تقریب رکھی اور ماہم کو بھی مدعو کیا۔ اس نے ہوشیاری سے ماہم کی پلیٹ میں کچھ ایسی شے ملا دی کہ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے تقریب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور سارہ سے جلد اپنے گھر جانے کی التجا کی۔ سارہ تو چاہتی ہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اپنی گاڑی میں ماہم کو اس کے گھر بھجوا دیا۔ گھر جا کر اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور خراب ہو گئی، اسے متلی ہونے لگی۔ تو اس کی ماں نے کہا بیکری کی چیزیں کھانے سے شاید تم کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، میں ابھی تم کو ہسپتال لیے چلتی ہوں۔ وہ پڑوس میں گئی تاکہ شوہر اور بیٹے کو فون کر کے کہے وہ دکان بند کر کے جلد گھر پہنچے۔ ماہم کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ دکان زیادہ دور نہ تھی، لیکن باپ اور بھائی کے آتے آتے ماہم نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ان لوگوں نے سارہ پر شک نہ کیا، یہی سمجھا اتفاق سے ان کی بیٹی زہر خورانی کا لقمہ بن گئی ہے۔ انہوں نے رو دھو کر بیٹی کو دفنا دیا۔ عجیب بات یہ، جس روز اس کو دفنایا گیا ایک ہفتے بعد ایک روز اسے دلہن بننا تھا۔ لوگوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر والدین کو صبر کی تلقین کی، مگر ماہم کی موت کی خبر سلار پر بجلی بن کر گزری۔ وہ در حقیقت اس سے محبت کرتا تھا، سہیلی سے تو محض دل لگی میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت افسردہ تھا، خوب جی بھر کر رویا۔ اس کے آنسو پوچھنے، اس کو تسلی دینے والے بھی سارہ تھی۔ سلار نے سارہ پر شک نہ کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو زہر دے کر موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ جو بھی ہوا وہ اس کی بہترین سہیلی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہترین سہیلی جو ہمہ وقت ماہم کی آستین میں رہتی تھی اسے ڈس بھی لے گی۔ کچھ دنوں تک وہ بے حد افسردہ رہا۔ اس دوران وہ سارہ سے مل کر ہی دل کا سکون تلاش کرتا۔ بالآخر اسے سکون دل میسر آ ہی گیا۔ اس نے سارہ کو اپنا دلی اور روحانی سہارا بنا لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی کہ ماہم تو اس دنیا میں رہی نہیں تھی۔ اب اگر اس کو کسی اور لڑکی سے سکون مل سکتا تھا تو وہ اس کی پیاری اور عزیز جان سہیلی سارہ ہی تھی۔ دوستو، یہ حقیقت ہے، انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے اور سارہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنی جان سے پیاری سہیلی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعد میں سلار سے خود شادی کر لی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، کچھ عرصے بعد سلار کی نوکری ہو گئی اور وہ زیادہ وقت دفتر میں گزارتا اور اب تو ہفتے میں 1-2 دن ہی گھر آتا۔ سارہ کو کہتا بہت کام ہوتا ہے، اس لیے آخر ایک دن سچ سامنے آ ہی گیا۔ سلار نے اپنے دفتر کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اب سارہ خود غرض سارہ اکیلی ہی رہتی اور بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گئی۔ سلار نے ایک ملازمہ رکھ دی ہے اس کی خدمت کے لیے اور خود کبھی کبھار آتا ہے۔ سارہ نے جو کیا
اس کی سزا اس کو اسی دنیا میں مل گئی۔ خدارا کسی کے بھروسوں کو ایسے نہ توڑیں۔ پہلی بات، آج کل پر کسی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، اور اگر کوئی کرے بھی تو اس کا اعتبار نہ توڑیں۔ کیسی لگی کہانی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔